بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دا میسج آف نہج البلاغہ کے پیغامات کے حوالے سے یہ سیریز آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور آج کا جو خطبہ ہے اور جس کے سلسلے سے ہمیں بات کرنی ہے وہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 یعنی خطبہ شقشقیہ ہے۔ خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ کا مہم ترین خطبہ ہے، اور ایسا خطبہ ہے کہ جس میں تمام مسائل، عقیدتی مسائل اور وہ پیغمبر کے بعد کے خلافت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ اپنے آپ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر پورے نہج البلاغہ کے اوپر بھی کبھی سوال اٹھایا گیا اسی خطبے کو بنیاد بنا کر کے، اور کبھی اسی خطبے کے سلسلے سے بحث کی گئی، اس کی سند کے سلسلے سے بحث کی گئی، اس کی جملوں کے سلسلے سے بحث کی گئی، اس کے لحن کے سلسلے سے بحث کی گئی کہ آیا یہ خطبہ مولا کائنات سے صادر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اس پر متعدد سوالات کیے گئے۔ اس خطبے کے اندر جو دور خلافت گزرا ہے، 3 دور خلافت، اس پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جسے کہا جائے کہ مولا کے دل کی آواز ہے، جو ان کے دل سے نکلی تھی، اور جب اس خطبے کو روکا ہے مولا نے اور ابن عباس نے کہا کہ اسے آگے بڑھائیے، تو مولا نے کہا تل کا شقشقۃ حضرت ثم قرت، یہ دل سے نکلی ہوئی آتش کی وہ موجیں ہیں کہ جو دل سے نکلی اور پھر بیٹھ گئیں، اور جب بیٹھ گئی ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد اسے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ایک عنوان تھا، اسے انشاءاللہ آئندہ کے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس موقع پر یہ خطبہ بیان کیا گیا، زمانہ کیا تھا، مکان کیا تھا، اور کیوں مولا کائنات نے اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے کہ یہ خطبہ مولا نے کیوں بیان کیا، تو جب مولا کائنات کے پاس خلافت سوم کے بعد لوگوں نے اصرار کیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولا آپ یہ خلافت اب آپ قبول کیجئے، مولا نے منع کیا، لیکن جب شدت اصرار ہوئی، اصرار میں بہت شدت آئی، اور لوگوں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ ہم قیامت کے دن پروردگار عالم سے شکوہ کریں گے کہ ہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہماری باتوں کو قبول نہیں کیا، ہماری رہنمائی کو قبول نہیں کیا، تو امام نے اس وقت اس خلافت کے عہدے کو قبول کیا۔ کوفے کی مسجد تھی، اور وہاں پر جب مولا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ایک شخص نے وہاں پر سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو اب تک اس زمام خلافت کو ہاتھ میں لینے سے روک رکھا تھا، یعنی آپ نے اب کیوں اختیار کیا، اور اس سے پہلے کے مرحلے میں آپ نے خلافت کیوں نہیں اختیار کی۔ یعنی ایک طریقے سے وہ سوال تھا کہ جو مولا کے دل پر چوٹ کر گیا۔ یعنی اب یہاں پر بیان کرنا ہے کہ میں نے اختیار کیا یا مجھے نہیں دیا گیا، تو اس سوال کے نتیجے میں مولا نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو مولا بڑی شدت کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ ایک درمیان میں کسی شخص نے کسی دوسرے موضوع کی طرف اور دوسرے مسئلے کی طرف مولا کو متوجہ کیا اور اپنے سوال کا جواب مانگا کہ اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ مولا نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور اس کے سوال کا جواب دینے لگے۔ جب اس سوال کا جواب مولا دے چکے تو ابن عباس نے فرمائش کی کہ مولا اس خطبے کو آپ آگے بڑھائیے، تو وہاں پر مولا فرماتے ہیں تل کا شقشقۃ حضرت ثم قرت، یہ دل سے نکلی ہوئی آگ تھی جو بھڑکی اور پھر بیٹھ گئی۔ یعنی اب اس کے بعد سے وہ ماحول بدل گیا، اس کے بعد سے پھر وہ مولا نے اس خطبے کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے اور جب شدت کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا ہے اور بیچ میں کوئی اسے روک دے تو اس کے بعد سے پھر وہی لحن اور وہی لہجہ اور وہی انداز جو ہے دوبارہ نہیں آتا ہے، لہٰذا مولا نے اس خطبے کو وہاں پر روک دیا۔ اسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پر کہ یعنی دل سے نکلی ہوئی آگ جو بیان کی ہے۔ اس خطبے کے سلسلے سے، اس کے سند کے سلسلے سے کافی سوال ہوئے، اور حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ یہ خطبہ مولا کائنات سے صادر نہیں ہوا ہے، چونکہ
ایسا لہن، ایسا لہجہ خلافت کے مسئلے کو لے کر شکوہ اور شکایت جو اس خطبے میں مولا کائنات نے بیان کی ہے، وہ شکوہ اور شکایت مولا نے اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی، لہٰذا یہ خطبہ حضرت علی کا نہ ہو کر کے سید رضی کا خود کا بیان کیا ہوا خطبہ ہے۔ ایک اس سوال کے جواب میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ نہیں، اصل میں کوئی سوال نہیں اٹھتا، کوئی سند کے اوپر سوال نہیں اٹھتا، خطبے کے لہن اور لہجے کے اوپر سوال نہیں اٹھتا ہے، صرف اس لیے یہ اعتراض کیا گیا تاکہ اس مسئلہ خلافت کو دبایا جا سکے کہ جو اس خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جب اس خطبے کا مطالعہ کریں گے مکمل طریقے سے تو آپ پائیں گے کہ مولا نے اسے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، خلافت اول، خلافت دوم، خلافت سوم، اور اس کے بعد ایک ایک خلافت کے دور کو چند کوتاہ جملوں میں مفصل بیان کیا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں پورے دور کی عکاسی کر دی ہے۔ جیسے کہ اگر پہلے دور کی بات کی جائے تو اس میں مولا کائنات نے سیدھے لفظوں میں کہا ہے کہ یہ وہ جس شخص نے اس خلافت پر قدم رکھا، جو بھی آیا وہ میرے مقام کو جانتا تھا، وہ میرے مرتبے کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں اس زمانے کا اس مقام کے لیے، اس منصب خلافت کے لیے سب سے موزوں شخص تھا، اور یعنی میرے ہی اوپر وہ لباس خلافت زیب دیتا تھا، اور مجھے کنارے کیا گیا، مجھے ہٹایا گیا اور میری جگہ پر کوئی اور آ گیا، حالانکہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، حالانکہ میرے وجود سے علم و عمل کے جو ہے وہ بے کرا موجیں سر اٹھا رہی ہیں، میرا مقام، میری فضیلت اس مقام پر ہے کہ جہاں پر کسی کا بھی طائر پرواز نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود بھی لباس خلافت کوئی اور پہن لیتا ہے، اور اس دور کی مکمل عکاسی کی ہے۔ یہاں جب سند کے سلسلے سے سوال ہوا کہ آیا یہ مولا کائنات نے بیان کیا ہے اور بعد میں کیوں بیان کیا، خلافت لینے کے بعد کیوں بیان کیا، کیوں نہیں پہلے بیان کر دیا، کیوں نہیں پہلے شکوہ کر دیا، تیسرے دور میں، دوسرے دور میں، پہلے ہی دور میں کیوں خاموش رہے، کیوں بیٹھے رہے، کیوں جو ہے متعدد مقامات پر ان حکومتوں کی، ان خلافتوں کی مدد کرتے رہے، لہٰذا یہ خطبے کو مشکوک بناتا ہے۔ یہ سوال کیا گیا، سند کے اعتبار سے سوال کیا گیا، حالانکہ نہج البلاغہ کے بعض خطبہ شکشکیہ کے مقابلے میں سندی حوالے سے اور بھی کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ان پر کوئی سوال نہیں کیا گیا، صرف اسی ایک خطبے کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا ہے چونکہ اس میں خلافت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس خطبے کے سند کے اوپر ایک نگاہ کرتے ہیں کہ جہاں جو سوال میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ خطبہ جو ہے وہ سندی حوالے سے کمزور ہے، متواتر نہیں ہے، اور خود مولا کائنات سے منسوب نہیں ہے، سید رضی نے خود اسے بیان کیا ہے، اور چونکہ اس خطبے میں مسئلہ خلافت کو بیان کیا گیا ہے تو ایک ایک کر کے اس خطبے کی سند پر علماء اسلام یعنی علماء اہل سنت کے نظریے کو بھی دیکھا جائے کہ آخر وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معروف شارح ابن میثم بحرانی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دعویٰ باطل ہیں، یعنی جس نے یہ کہا کہ یہ خطبہ جو ہے وہ مولا کائنات سے منسوب نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ متواتر ہے، یہ بھی باطل ہے۔ متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، متواتر نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مولا کائنات سے منسوب نہیں ہے یہ خطبہ اور افراط و تفرید کا شکار ہے، تو یہ دونوں دعوے جو ہیں وہاں پر باطل ہیں، بے اساس ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ شارح معروف ابن میثم بحرانی فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ میں نے 2 کتابوں کے اندر پایا، اور وہ دونوں کتابیں سید رضی کی ولادت سے پہلے کی کتابیں ہیں، یعنی جس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ خطبہ جو ہے وہ سید رضی نے خود بیان کیا ہے، مولا کائنات سے منسوب نہیں ہے، مولا کائنات نے بیان نہیں کیا ہے، تو ابن میثم کہتے ہیں کہ میں نے سید رضی کی ولادت سے پہلے کی کتابوں میں 2 کتابوں میں اس خطبے کو پایا ہے۔ ایک کتاب الانصاف ہے جسے ابو جعفر ابن قبہ نے نقل کیا ہے، جو کعبی کا شاگرد ہے، اور کعبی جو ہے وہ معتزلہ کے بزرگان میں سے ہیں، اور یہ سید رضی کی ولادت سے 60 سال پہلے، تقریباً 60 سال پہلے یا 50 سال پہلے کے ہیں۔ اور دوسری جگہ جہاں سے خطبہ لیا گیا ہے وہ خط ابو الحسن علی ابن محمد ابن فرات کا لکھا ہوا ہے، جو مقتدر باللہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی وہ زمانہ ہے کہ جو جناب سید رضی کی ولادت سے 50 سال، 60 سال، 70 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی اس زمانے کی کتابوں میں یہ پایا گیا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، یہ ابن جوزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس خطبے کو نقل کیا ہے، لیکن ایک اضافے کے ساتھ۔
اور اضافہ وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے خلافت کو قبول کر لیا، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب مولا کائنات نے خلافت کو قبول کر لیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے مولا سے یہ سوال کیا تھا، مل الذی ابطأ بک، کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو روک رکھا تھا اس زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے سے؟ لیکن جب آپ نہج البلاغہ میں اس خطبے کو پڑھیے گا تو یہاں پر وہ سوال نہیں کیا گیا ہے، یہاں پر اس سوال کو درج نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن جوزی نے سید رضی سے یہ خطبہ نہیں لیا ہے بلکہ کسی اور کتاب سے اس خطبے کو لیا ہے۔ اس کے علاوہ ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے جو ہے نقل کرتے ہوئے اس خطبے کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ خطبہ جو ہے وہ مولا کائنات سے منسوب ہے یا نہیں ہے، تو ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد نے کہا کہ یہ خطبہ حضرت علی سے منسوب ہے، اور سید رضی سے 200 سال پہلے تقریباً یہ خطبہ بیان کیا گیا ہے، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، اور دستی نسخوں میں، خطی نسخوں میں نے اس خطبے کو پڑھا بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ میرے استاد نے مجھ سے نقل کیا کہ جب میں نے ان سے اس خطبے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس یقین کے ساتھ اس خطبے کو مولا کائنات کا خطبہ کہتا ہوں جس یقین کے ساتھ میں تمہارے پورے نام کو لیتا ہوں اور تمہارے پورے نام کو جانتا ہوں۔ تو سندی حوالے سے جو بھی اشکالات اس خطبے کے اوپر کیے گئے وہ سند کے حوالے سے اس خطبے پر اشکال نہیں کیے گئے تھے، بلکہ مسئلہ خلافت کو نظر میں رکھتے ہوئے، مسئلہ خلافت پر توجہ دیتے ہوئے، اور مسئلہ خلافت جو اس خطبے میں بیان کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس خطبے کو کہ سند کو جو ہے وہ مبہم کرنے کے لیے اور اس خطبے کو کمزور کرنے کے لیے بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ سند علماء اہل سنت کی کتابوں میں مستقل طریقے سے نقل کی گئی ہے، اور جہاں پر لوگوں نے یہ یقین کیا ہے کہ یہ خطبہ مولا کائنات سے منسوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔